صلوات پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند کر سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پھر بھی ذرا بلند تر یہ ہماری 10 مجالس یا دروس صرف اور صرف فروع دین کے حوالے سے ہیں۔ ہمارا پہلے 2 دن فروع جو ہے جسے نماز کہتے ہیں، کل بھی نماز کے بارے میں ہے اور آج بھی جو فروع ہے نماز اس کے بارے میں ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز مسلسل ادا کر کے نمونہ نماز قائم کرو۔ نماز مسلسل ادا کر کے، اسی پہ بحث ہوگی۔ نماز اقیم الصلاۃ کیا ترجمہ کریں گے؟ نماز قائم کرو۔ میں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے کہ نماز مسلسل ادا کر کے نمونہ نماز جو اصل نماز ہے اسے قائم رکھو، پڑھو بھی اور جو اصل نماز ہے وہ پڑھو۔ یہاں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اصل کو قائم رکھنے کا بھی حکم ہے۔ جو اصل نماز ہے، اصل وہ نماز پڑھو۔ صحیح توجہ فرمائیں کہ نماز مسلسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب کے لفظ کو مسلسل سے تعبیر کی۔ جب ایک نماز ایک شے کا نام ہے تو اسی شے کو بھی تو قائم رکھنا ہے تاکہ وہی شے آگے چلتی رہے، کہیں گم نہ ہو جائے۔ مسلسل نماز ادا کرتے ہوئے نمونہ نماز کو جو تم ادا کر رہے ہو اسی کو قائم رکھو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ مسلسل دیتے رہو۔ زکوٰۃ بھی مسلسل دینی ہے، اور یہ حکم فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، یہی حکم مستورات کے لیے بھی ہے۔
जो नमाज का हुक्म मर्दों के लिए है वही नमाज वाजिब है मस्तूरात के लिए। आगे क्या फरमाया, वरकाऊ, कल यही बहस हुई थी मस्तूरात और मर्दों के लिए। वरकाऊ महर राकिईन, और रकू करो, किनको हुक्म है? वरकाऊ मुज़क्कर की लफ्ज़ है, मस्तूरात के लिए वरकई मुअन्नस की लफ्ज़ आती है, यहाँ वरकाऊ है। चूँकि मर्द हाकिम होते हैं मस्तूरात और मर्द के ताबे होती है मस्तूर, इसी ताबे और गलबे की बिना पे हुक्म मर्दों को दिया, उसके अंदर मस्तूरात का भी हुक्म आ गया। वरना जितनी मुकल्लफ मर्द हैं वही मुकल्लफ मस्तूरात भी हैं। लेकिन यहाँ गलबा किनका है? औशाद गलबा मर्दों का है, इसलिए लफ्ज़ें मुज़क्कर की हैं। लफ्ज़ हुक्म ज़ाहिरी तौर पर मर्दों को है, लेकिन उसी हुक्म में मस्तूरात भी शामिल है। कल मैंने ये अर्ज़ किया, लेकिन हुक्म यह है कि नमाजी तो दोनों पढ़ेंगे, मगर जो नमाज का नमूना है मर्दों का और है, औरतों का नमूना और है। मर्दों से कभी भी नमाज साकित नहीं हुई, मस्तूरात से नमाजें साकित हो जाती है। तो जिनसे साकित हो जाती है उनका नमूना और होना ज़रूरी है, जिनसे साकित नहीं होती उनका नमूना और है। कल तफसील से बात हो चुकी। वरकाऊ मार राकिईन, इन्हीं राकिईन में मरकज़ कौन है? इन राकिईन की, इसी राकिईन की मरकज़ को फातिमा है। कल तफसील से बात हो। अभी से बात को मैं आगे, सही ने अभी मुझे एक जुमला फरमाया कि कल मैंने यह जुमला अर्ज किया कि जब नमाज का हुक्म है तो कुरान ने तरीका नमाज नहीं बताया, हुक्म नमाज दिया। कैसे नमाज पढ़े ये तरीका हमें नहीं बताया। जब नमाज की लफ्ज़ को हुक्म दे के हमें कहा तो फिर तरीका अल्लाह का एक होगा। अक्लन ज़्यादा तरीके हो ही नहीं सकते, अक्लन तरीका एक होगा, एक। अब जब एक होगा तो रसूल जो तरीका हमें बताएंगे वो तरीका एक होगा, एक, ज़्यादा तरीके नहीं होंगे। तो जो फरमा रहे हैं तरीके कितने होंगे? एक। और वो तरीका जो एक होगा वो वाजिब होगा, मुस्तहब नहीं होगा। सही ने फरमाया ये लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। वो जो तरीका रसूल नमाज पढ़ेंगे जिस तरीके से, वो तरीका क्या होगा? वाजिब। क्योंकि नमाज वाजिब है, जिस तरीके का नाम नमाज है क्या वो तरीका वाजिब नहीं होगा? जब नमाज वाजिब है, उसी तरीके का नाम नमाज है, तो फिर तरीका तो वाजिब होगा। और रसूल ने जो तरीका बताना है वो तरीका एक होगा, एक। ये हमें फख्र है कि जितनी हमारी मिल्लत है तमाम का तरीका एक है, दो नहीं। मजहब शिया, कल मैंने अर्ज किया कि मजहब इमाम से चलता है, हमारा तरीका क्या है? एक, कि हम खोल के, हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, एक तरीका। जहाँ से सही ने फरमाया कि लोगों को समझ नहीं आई। सरकार, कल मैंने अर्ज किया कि ये जो हमारे भाइयों के तरीके हैं, जो हमारे भाई हाथ बांध के तरीके से नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने एक तरीका नहीं, उनके सही आपने किताब छापी है इस्लामी नमाज, उसमें देख ले 19 तरीके हैं। मैंने नाम लिया, आप घबरा गए। मैं खुदा के लिए मैं कोई ऐसी बात कभी नहीं करता, सिर्फ ताकीद के लिए कि भाइयों ने जो तरीके अपनाए हैं हाथ बांधने के, वो 19 तरीके हैं और कुल के कुल तरीके उनके मुस्तहब हैं, वाजिब नहीं। और मुस्तहब तरीके से वाजिब कभी अदा ही नहीं है।
हाथ बस्ता हाथ बांध के अर्ज करते हैं, खुदा के लिए सोचे शाह जी, खुदा के लिए सोचे कि ये यहाँ वो नहीं वो बयान करना चाहता, ये जो तरीके बने बयान किए ये तो मुस्तहब है कि सरकार ने ऐसा बांधा है, लिहाजा ऐसे बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे बांधो। 19 तरीके मुस्तहब तरीके से बांधे गए, वाजिब से नहीं। ये हाथ खोलना या बांधना वाजिब है, वाजिब। ठीक हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नमाज है ये वाजिब है। इस वाजिब नमाज को कहते हैं, बस थोड़ी सी बात शुरू करते हैं, फुरूए दीन। सही, अगर कोई बात रह गई है फरमाए मुझे, मुकम्मल समझ आ गई। इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुस्तहब का हमारी नमाज से ताल्लुक नहीं है। ये जो हाथ खोलना है ये वाजिब है, वाजिब। ख्याल कराए, मुस्तहब नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मुस्तहब है, मैंने भाइयों के लिए कहा कि उनके नजदीक मुस्तहब है, ना कि हमारे नजदीक। हमारे नजदीक हाथ खोलना वाजिब है। अब अगर हमने खोल के बांध दिए नमाज बातिल, हमारी नमाज नहीं। जिनकी हाथ खोलने बांधने से नमाजें चली जा रही हैं, अब जनाब ये है कि ये है दीन फुरूए दीन। थोड़ा सा मेरे साथ ज़हन मिला लें। आज बुनियादी शय बतानी है मुझे, इंशाअल्लाह मिसालों से मैं अभी समझाऊंगा, भूलेंगे ही नहीं। इन मजालिस का मकसद ये नहीं है कि आप मैं आऊँ नारे लगवाऊँ, आप भी वाह वाह करें, चलो ये खत्म हो गया। नहीं, मकसद इनका ये है कि आपके ज़हन में ऐसी शय बैठ जाए, भूलें ना। अब जनाब ये है कि ये जो नमाज है, सही, ये नमाज है फुरूए दीन। फुरूए दीन के 2 हिस्से हैं फुरू के। एक हिस्से का नाम है तफहीम दीन। तफहीम दीन, दीन को समझना। पहला हिस्सा है तफहीम दीन, दूसरा हिस्सा है तामील दीन। पहला है तफहीम दीन, दूसरा हिस्सा है तामील दीन। पहले समझो फिर अमल करो। मैं क्या कह रहा हूं, पहले क्या होगा, समझना। पहले दीन को समझना है, फिर दीन पर अमल करना। पहले तफहीम दीन, फिर तामील दीन। अब उलमा कहते हैं ये जो तफहीम दीन है ये बुनियाद है। तफहीम दीन बुनियाद है, तामील दीन इमारत है। इमारत कायम ही तब रह सकती है अगर बुनियाद मजबूत है। अगर बुनियाद मजबूत है तो यकीनन इमारत मजबूत हो जाएगी। अगर दीन की बुनियाद ही कमजोर है, इसी बुनियाद को अकीदा कहते हैं, अमल को शरीयत कहते हैं। सुन क्या है जनाब, ठीक हो गया। पहले हमने क्या करना है, तफहीम दीन। जब दीन की, पहले दीन को समझना है, फिर दीन पर अमल करना। तो दीन को समझने के लिए फिर 2 शोबे हैं जरा। दीन को समझने के 2 शोबे हैं, 2। एक शोबे का नाम है बिल्लाह, एक शोबे का नाम है लिल्लाह। मुश्किल है लेकिन सुनाना है। एक शोबे का नाम है बिल्लाह, अल्लाह के साथ। दूसरा है लिल्लाह, अल्लाह के लिए। सही, एक शोबे का नाम है बिल्लाह। ये जो बिल्लाह, बेलाम बिल्लाह, बिल्लाह का जो शोबा है, इस शोबे में आबद और माबूद
تعلق ہے، جس تعلق میں میری طرف دیکھیں سرکار، جس تعلق میں عبد اپنے معبود کی رضا حاصل کرتا ہے، عبد اپنے معبود کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، رضوان حاصل کرتا ہے، اسی رضوان میں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جہاں اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، کون؟ عبد معبود کی، مخلوق خالق کی جو رضا چاہتا ہے، اسی رضا میں، اسی رضا کے چاہنے میں ضروری ہے اس کو پہچاننا، جس کی رضا چاہتا ہے اسے پہچانا ہی نہیں تو رضا کیسے حاصل کرنا؟ اسے پہچاننا، صحیح سمجھ رہے؟ اسے پہچاننا ہے، اسی رضا پہچاننے کا نام ہے عقیدہ۔ خالق ایسے نہیں پہچانا جائے گا، اسے پہچاننے کے لیے اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ خود کیا ہے، یہ آتا ہے۔ اتنی بات کافی ہے کہ وہ ذات کیا ہے۔ جب وہ ذات کیا ہے، میری طرف دیکھیں خدا کے لیے، جب وہ ذات کیا ہے تو ہم تو اس ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پھر وہ ذات بتانے کے لیے کوئی تو ذاتیں ضروری ہے، کوئی تو درمیان میں ذوات ضروری ہیں جو ہمیں آ کے بتائیں کہ وہ ذات کیا ہے۔ اسی لیے اسی باللہ کے پھر دو شعبے ہیں، ایک توحید کا شعبہ ہے اور دوسرا شعبہ اسی باللہ میں، شاہ جی میرے کیا دیکھیں، باللہ میں جو اس کے نمائندگان ہیں اللہ کے، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا بھی شعبہ باللہ میں آتا ہے، وہ بھی عقیدے میں آتے ہیں، اصول میں آتے ہیں، فروع میں نہیں۔ انبیاء جو اس کے درمیان میں آئے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ عقیدے۔ نبی کس میں آتے ہیں؟ عقیدے۔ کتابیں کس میں آتی ہیں؟ یہ اصول۔ امام کس میں، امامت کس میں آتی ہے؟ عقیدے میں۔ قیامت کس میں آتی ہے؟ عقیدے میں۔ تو باللہ کے دو شعبے ہو گئے، ایک توحید، ایک توحید کو بتانے والے، وہ بھی باللہ میں۔ تو یہ دین کا ایک شعبہ عقیدے کا ہو گیا۔ اس عقیدے کا نام ہے تفہیم دین۔ اب آپ کا یہ تفہیم دین مکمل ہو گیا۔ اب تفہیم دین کے بعد ہے للہ کا شعبہ، جسے کہتے ہیں تعمیل دین۔ یہ تعمیل دین میں فروعات آتے ہیں۔ آپ کے جتنے فروعات ہیں یہ تفہیم میں نہیں آتے، تعمیل میں آتی ہے۔ نماز تعمیل میں آتی ہے، زکوٰۃ تعمیل میں آتی ہے، روزہ تعمیل میں آتا ہے، تفہیم میں نہیں آتا۔ تفہیم ماننے کا نام ہے، تعمیل عمل کرنے کا نام ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی سر؟ اب یہ جتنے فروعات ہیں یہ عمل میں آتے ہیں، عمل میں۔ جتنے اصول ہیں یہ ماننے میں آتے ہیں، ماننے میں۔ ماننے کا نام اصول ہے، عمل کرنے کا نام فروع ہے۔ یہ تعمیل، اب جب یہ تعمیل میں آئے تو اب یہ واجب ہو گیا۔ جب تعمیل کرنی ہے، ماننا ہے، تو اب ماننے کے پھر دو شعبے ہو گئے۔ نماز واجب ہے یا نہیں؟ تو اب اس واجب میں دو شعبے ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے واجب علی الذات، اب گھبرا تو نہیں رہے اور سنتے رہے سرکار، سنتے رہے۔ ایک ہوتا ہے واجب علی الذات، ایک ہوتا ہے واجب للذات، ایک ذات کے لیے واجب
ایک ہوتا ہے ذات پر واجب. یہ شکیں آپ کو جلدی نہیں ملیں گی. آپ کہیں کہ ہمیں کتابوں میں مل جائیں، فقہ کی جتنی کتابیں آپ لیں گے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. آپ بڑی مشکل سے ڈھونڈنی پڑتی ہیں، یہ ڈھونڈ کے ہم لاتے ہیں. یہی ہماری کوشش ہے. واجب الذات، صحیح، واجب للذات. یہ جو ذات کے لیے واجب ہے یہ وہ واجبات ہیں جس میں آدمی وکیل بنا سکتا ہے. وکیل بن سکتا ہے، کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں واجب للذات، ذات کے لیے واجب. یہ جو امانت ہے پہنچانا واجب ہے یا نہیں؟ امانت کا پہنچانا واجب ہے. جب واجب ہے تو امانت خود بھی پہنچا سکتا ہے، امانت کے پہنچانے میں وکیل بھی بنا سکتا ہے. وکیل بھی بنا سکتا ہے اور خود بھی پہنچا سکتا ہے. یہ واجب للذات ہے. پھر ہے واجب الذات، ذات کے اوپر واجب ہے. یہ وہ ہے کہ جس میں وکیل نہیں بنا سکتا، اس کی ذات پہ ہی واجب ہے. اس کو کہتے ہیں واجب عینی. یہ واجب عینی کا نام نماز. غور فرمائیں، یہ آپ پہ واجب ہے. آپ کی نماز اس پڑھنے زندگی میں آپ کا کوئی وکیل نہیں بن سکتا کہ وہ وکیل نماز پڑھے اور آپ چھوٹ جائیں. میں نے کسی مجلس میں پہلے بھی کہا تھا، خدا گواہ اگر زندگی میں وکیل بنا دیے جاتے اور وہ پڑھتے تو امیر لوگ تو پڑھتے ہی نہ، پیسے دے دیتے، غریب بیچارے لگے رہتے. چلو ان کا روزگار تو ہوتا لیکن پھر بھی کب تک ہوتا نہیں، کب تک وہ پڑھتے. لہذا اللہ نے یہ ایسا واجب بنایا ہے کہ اس کے لیے وکیل نہیں ہے، واجب عینی ہے. واجب عینی اس کو خود ہی ادا کرنا ہے، لیکن اس کا احسان ہے کہ مرنے کے بعد پھر آپ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو وکیل بنایا جا سکتا ہے، اجارے پہ نماز پڑھائی جا سکتی ہے. کتنا بڑا کرم ہے خانے کا کہ مرنے کے بعد اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان کی طرف سے وکیل بنایا جا سکتا ہے. تو یہ واجب کیا ہو گیا؟ واجب عینی. ہر اس واجب عینی میں ایک واجب کفائی بھی آتا ہے. ان میں اگر ایک بھی پڑھ دے تو وہ وجوب کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نماز جنازہ. نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. دیکھیں نماز کی بات آئی، اب گھبرا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہمیں، ہمارا بھی روز کا کام ہے جناب. خوش ہو کے سماعت فرمائیں، گھبرائیں گے. تو نماز یہ جو واجب ہے یہ واجب کفائی. نماز جنازہ ایک آدمی پڑھ دے تو وہ باقیوں پہ اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. یہ کفایہ کہتا ہے، واجب کفایہ. تو لیکن نماز کیا ہے؟ واجب عینی. اب یہیں سے بات کو میں شروع کرتا ہوں. اس واجب عینی کے بعد یہ وہ واجب عینی ہے نماز، اس نماز کو کہتے ہیں نماز واجب غیر مشروط. زکوٰۃ واجب مشروط ہے، روزہ واجب مشروط ہے، حج واجب مشروط ہے. لیکن یہ جو نماز ہے یہ واجب غیر مشروط ہے. جب یہ نماز واجب شاہ جی واجب غیر مشروط ہے، جو بھی واجب غیر مشروط ہوگا اس کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ کا مقدمہ واجب نہیں ہے، مال حاصل کرنا واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ مال پہ.
निसाब बनेगा तो ज़कात वाजिब हो। माल हासिल करना वाजिब नहीं, लेकिन ज़कात का मुकदमा क्या है, वो वाजिब है। नमाज का जो मुकदमा है वो क्या है, वुज़ू। वुज़ू का मुकदमा क्या है, तयम्मुम। नमाज का मुकदमा क्या है, क्या नमाज बगैर वुज़ू के हो जाए? तवज्जो फरमाएं, मैं पूरा नतीजा ले आके पूरी नमाज को किस पे मदार करार दे दिया, वुज़ू। किसी की नमाज की सदाकत का दारो मदार ही वुज़ू। अगर वुज़ू सही है नमाज सही है। मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि नमाज का मुकदमा क्या है, वुज़ू। वुज़ू क्या है, वाजिब। ज़कात का मुकदमा वाजिब नहीं, लेकिन नमाज का मुकदमा क्या है, वाजिब। तो अब मालूम हो गया जिसका मुकदमा वाजिब है, अगर वो मुकदमा ही सही नहीं है तो बाद वाला वाजिब कैसे सही होगा? अब मालूम हुआ कि अब अल्लाह के इस वाजिब नमाज का हमें उसूल मिल गया। किसी की नमाजें न देखो, वुज़ू देखो। अगर वो कुरान के मुताबिक है नमाज सही है। इसकी दलील मैं देता हूँ जनाब। पूरे कुरान में नमाज की तरकीब नहीं है। आखिर ये फलसफा क्यों आया, फरमाए मुझे, आप फरमाएं कि नमाज ज्यादा जरूरी है या वुज़ू ज्यादा जरूरी है? मालूम हो गया खालिक की नजर में मुकदमे की अहमियत है। मुकदमे में दुरूद नहीं है, नमाज बगैर दुरूद के नहीं होती, वहां दुरूद की शर्त लगा दी। यहाँ वुज़ू में तामील हुक्म की शर्त लगा दी, वुज़ू ही वही सही होगा जो हमारे हुक्म के मुताबिक। दूसरा, वुज़ू लाख आप करते रहे। मैं एक जुमला कह के अभी आपको आप ये बढ़ाते हैं, तकिया जो हुआ है वो नमाज में नहीं हुआ, वुज़ू में हुआ। सही, जितनी हमें इशारात मिलते हैं तकिए के, किसके लिए मिले, वुज़ू के। इसी वजह से खुदा के लिए मैं बहस करने लगा हूं कि इसी वजह से अल्लाह ने वुज़ू का तरीका बताया, तयम्मुम का तरीका बताया, नमाज का तरीका नहीं बताया। कुरान ने क्या बताया, वुज़ू का तरीका बताया। ये वुज़ू का तरीका ही बताना दलील है कि सारी दारो मदार ही नमाज का वुज़ू पर है। अगर ये सही हो गया नमाज से। और वुज़ू भी देखिए, वुज़ू हुक्म है, मस्जिद में ना आके करो, घर से करके, कोई देखे या ना देखे। नमाज दिखाओ, वुज़ू ना दिखाओ। वुज़ू हमने बता दिया, जब बता दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तरीका नहीं बताया वो दिखाना जरूरी है। 23 साल रसूल ने नमाज दिखाई, वुज़ू नहीं दिखाया। और ये बता रहे आप मेरी फिक्र से मुत्तफिक हो गए। कुरान ने क्या बताया, मैं एक जुमला फिर भी कहूँ, ये खुदा का खुद तरीका है नमाज। वुज़ू बताना दलील है, गड़बड़ यहीं से शुरू हो। आप क्या समझते, अल्लाह अंजाम से बेखबर था, माज़र उसे पता ही नहीं था ये इतना बड़ा निज़ाम मैंने चलाना है, कहाँ से खराब होगा। उसे पता था इसी से तो खराब होगा। जब जैसे कि खतरा होता है उसको तफसील से बयान किया जाता है या गुंजलत में? मैं क्या कह रहा हूँ, जब नमाज का मदार ही वुज़ू है
تو پھر اللہ نے وضو کو تفصیل سے بتایا ہوگا نا، یا اس میں کوئی گنجلک رکھی ہوگی؟ اللہ نے گنجلک، میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں رکھی ہوگی، گنجلک ہم نے بنائی ہوگی۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ابھی میں بحث کرتا ہوں آپ کے سامنے، اسی لیے اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا۔ اب میں وضو کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ میرے ساتھ ذہنی طور پہ متفق رہے، ابھی آپ بھولے گا ہی نہیں وضو عالم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، معلوم ہوتا ہے مومنین کو خطاب۔ آمنو کی لفظ نے ہمیں کتنا ممتاز کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے طریقہ وضو ان کو بتانا ہے جو مومن ہیں، جنہوں نے مانا نہیں انہیں طریقہ ہی نہیں بتانا۔ صحیح، آپ کی بلاسر میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے کہ اب جو آمنو کی لفظ بتا رہی ہے تو پھر گڑبڑ بھی آمنو میں ہوگی نا، کافروں کا تو تعلق ہی نہیں ہے وضو سے۔ کافروں کا تو یہاں نام ہی نہیں آتا، ان کی بات آ رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ کچھ حضرات گھبرائے بیٹھے، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، میں اب صرف نحو علم کلام حد کی بحث کرنی ہے۔ اے ایمان والو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اے ایمان، سورہ مائدہ کی بات، چھٹا پارہ سورہ مائدہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، آپ کو خطاب ہے جو آپ بیٹھے ہو، قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے قائم کرنے کا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کا، کیا کرو؟ ارادہ کیا، کیا کرو؟ فاغسلوا، فغس فے نتیجے کی، فے فوریت کی نہیں ہے۔ جب تم ارادہ کرو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ فاغسلوا، دھوو، دھونا، یہ غسل سے ہے، دھونا، دھونا، سمجھتے؟ ابھی بیاض کرتے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ دھونا کن کو ہے؟ چہروں، دھونے میں آ رہے، دھونا ہے چہروں کو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک۔ مرافق کیا ہے؟ کوہنی، کوہنیاں ہماری ہیں، مرفق کی جمع مرافق، معلوم ہوتا ہے دونوں کوہنیوں تک دھونے، جمع کی لفظ آئی ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، دھو، کن کو دھو؟ چہروں کو دھو، منہ کو دھو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق۔ اب میں کوئی فلسفہ نہیں پڑھ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں، اب خدا کے لیے نیچے نہیں سر کرنا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک دھو، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنیوں تک دھو لو۔ وامسحوا، اور مسح کر لو۔ دیکھیں غسل مکمل ہو، اب غسل کی بات نہیں ہے۔ وامسحوا، اور مسح کرو، مسح کرو، کس کا؟ برؤوسکم، یہ بے کی حرف آئی ہے، بے، بے بازیت کے لیے تبیزیہ ہے، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، کچھ کا مسح ہے، سارے سر کا نہیں۔ وامسحوا، اور مسح کر لو،
अभी आपको मैं वुजू दिखाता हूँ, जरा करके दिखाता हूँ मैं, ताकि 70 साल में वुजू तो दुरुस्त हो जाए। करके दिखाता हूँ। वमसहू, वमसहू 70 साल है ना, इसलिए बात वुजू सही होना चाहिए। वमसहू बेरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, इसी में सारी बहस है। देखिए बाबा, वमसहू गुस्ल की लफ्ज और है, मसाह की लफ्ज और है। ये दो अलग अलग फेल है, अलग। गुस्ल और फेल है, मसा और फेल है। सरकार फरमाते हैं ऐसे गुस्ल करो तो उस पे गुस्ल सादिक आए, धो वो ऐसा जिस पे धोना सादिक आए, और मसा ऐसा करो जिस पे धोना सादिक ना आए। मैं क्या कह रही हूं? अगर मसाह में धोना आया वुजू बंद। धोना बातें हो। अब सरकार से पूछा गया, हर इमाम से पूछा गया, हुजूर पाक से पूछा गया, बोला वुजू कैसे करें? जो हुजूर ने फरमाया मैं बताता हूँ। सरकार ने थाल पानी का मंगवाया। अब जो नीचे सर किए हुए जब तक नहीं देखें कि वुजू दुरुस्त नहीं होगा। अब तो देखें ना यार, हम अब सारे देख रहे। अब सरकार ने पानी लिया, पानी लेके एक बालू के उगने की जगह से, जहाँ से बालू के, हमारे तो बारी नहीं है, ख्याल बालू के उगने की जगह से अंगूठा और ये जो आपकी दरमियानी उंगली है, जितनी यहाँ से ऐसे ऐसे अंगूठा और ये दरमियानी उंगली जितनी आएगी इतना धोना वाजिब। ठीक है, ये अंगूठा और ये दो, इसका धोना क्या है? वाजिब। ये जो आप ऐसे बाद में करते हैं ये मुस्तहब है, ताकि वाजिब की कोई जगह खुश्क नहीं। मालूम होता है मुस्तहब वाजिब की तकमील के लिए आता है। ऐसे जो आप धोएंगे ना ऐसे, तो इस उंगली और अंगूठे के दरमियान में जो आएगा उसका धोना क्या हो जाएगा? ठीक है, वाजिब। अब जब वाजिब है तो अब जब आप इधर उधर करेंगे या ऊपर से करेंगे ये आपका मुस्तहब है। ऐसे करना जरूरी वाजिब नहीं है, ऊपर से ही यही हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वो मुझे आती है वो होना वाजिब। अब आपने ऐसे फिर पानी ले ली, यहाँ डाल, ऐसे धोना वाजिब है। ये फितरत के मुताबिक है, ऐसे वाजिब फितरत नहीं। खुदा के लिए मैं उसको इतराज नहीं। अगर ये धोना ऐसे है फिर पाँव लेट के धोया करें ना। मैं क्या कह रहा हूँ शाह जी, फितरत के मुताबिक ये यहाँ से आपने धोते, हाँ अगर कोई अंगुश्तरी है उसे हरकत दे दे ताकि वाजिब अमदन कोई तरी खुश्क जगह न रह जाए, अमदन भूल के कोई बात नहीं। एक दफ़ा सारा ये वाजिब, यहाँ तक वाजिब है, ऐसे हाथ फेरे ताकि वाजिब मुकम्मल हो जाए। ये ऊपर हाथ फेरना मुस्तहब है, ये वाजिब। ये फिर चुल्लू लेके वाजिब। अब तो दिल में कोई आए तो दो दफ़ा डालते, ये एक दफ़ा कह रहा है मैं वाजिब बता रहा हूँ, ये दूसरी मर्तबा मुस्तहब है।
ٹھیک ہے صحیح جناب، پھر بعد میں فرمائے یہ بات. اب جناب بہت ضروری ہے، یہ تھا غسل. اگر یہ بات پلے باندھ لیں ورنہ وضو گیا باطل. یہ جو اب آپ نے مسح کرنا ہے نا، مسح، یہ یہاں سے یہ طریقہ آپ کے ہاتھ میں ٹھیک. اب آپ نے مسح اسی طریقہ کرنا اور پانی نہیں لینا. اگر آپ نے اور پانی لے لیا وضو باطل، پھر وہ غسل کے معنی میں آ جائے. یہ حکم آگے مسح کا ہو رہا ہے، غسل کا نہیں. اگر وہ تری آپ کی خشک ہو گئی تو داڑھی کے بالوں سے آبرو سے یہاں لگے. اس لیے خالق نے آبرو جہاں خوشنمائی کے لیے بنائے ہیں وہاں وضو کی تکمیل کے لیے بھی بنائے ہیں. یہ تری یہاں بھی رہتی ہے. داڑھی تو ویسے بھی اچھی شے ہے، آپ نہ رکھیں اپنی جگہ پہ، لیکن داڑھی پہ اگر لگی ہو تو وہ بھی. لیکن دیکھیے داڑھی نے کتنا فائدہ دیا، ایک واجب مکمل ہو گیا. یہ بھی اچھی بات ہوئی نا، اس میں یہ مکمل ہو. ہاں اگر آپ نے کوئی پانی مسح کے بعد، مسح کرتے وقت تھوڑا سا بھی پانی اور لگا دیا، نماز باطل ہو جائے، وضو باطل ہو جائے. وضو ہی باطل ہوا تو نماز کہاں ہوگی؟ میں پھر کہتا ہوں جناب، ابھی آپ کا یہ توجہ بتا رہی ہے کہ ابھی بات سمجھ نہیں ہے. جب آپ پوری طرح مسح کر لینا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسح جو کرنا ہے بے رؤوسکم وامسحوا، بے بازیت کی ہے، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر. ٹھیک ہے، اب کچھ حصہ کون بتائے؟ رسول سرکار نے بتایا. اب اسی سے، اور پانی نہیں لگانا خدا کے لیے، اور پانی نہیں لگانا. اسی طرح اس کو لے کے نا حکم ہے کہ یہ تینوں انگلیاں ہوں چوڑائی میں، نہیں تو ایسے جو آپ کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے گھنے بال ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں. بالوں کے اگنے کی جگہ تک اوپر سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے. اسی، اور پانی نہیں لگانا خیال کرائے ورنہ وضو باطل ہو جائے گا. اسی سے پھر آپ نے مسح کرنا ہے. یہ انگلیوں سے کعبین، کعب کے معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی جگہ. یہ جو کعب ہے یہ ابھری ہوئی جگہ، یہاں تک آپ نے ایسے ہاتھ کو حرکت دینی ہے، پاؤں کو نہیں. جہاں اللہ طریقہ بتائے گا تو پھر اسی طرح کرے گا، پھر اپنی مرضی تو نہیں ہے نا. پاؤں آپ کا کیا ہو؟ کچھ ناراض ہو، پاؤں ساکن ہو. ایسے نہیں ہے کہ یہاں کر کے پاؤں آگے کر، خدا ہاتھوں کو حرکت دیں تاکہ کعبین ہاتھ پہنچے نہ کہ پاؤں پہنچے. اللہ کن کو کعبین تک کہتا ہے؟ کیا پہنچے؟ مسح کعبین تک پہنچے. تو مسح کس کا ہوگا؟ ہاتھ کا. پاؤں کا مسح نہیں ہوتا. دیکھیں باریکی ملاحظہ فرما، تاکہ حرکت آپ نے ہاتھ کو دینی ہے. اب مسح کعبین تک مسح پہنچا، مسح ہاتھ سے ہوگا، پاؤں سے نہیں. اس لیے پاؤں کو حرکت نہیں دینی. اگر حرکت دے دی تو پھر وضو مشکوک ہو جائے. یہ ہو گیا جناب. اب جب یہ ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ وضو. اسی لیے اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہیں ذرا کر صلوات پڑھ لیجیے. جتنی مسائل شرعیہ، تھوڑی سی بات سمجھا دیں میں، جتنی مسائل ہوئے تو کس میں امام نے تنبیہ کس میں فرمائی؟ وضو. علی بن یقطین کا نام سنا؟ بس ایک جلدی سے 1-2 منٹ. علی بن یقطین یہ سناؤں یا کہ اور واقعہ سنا؟ یہ تو آتا ہے نا آسان، تاکہ ذہن آپ کا تیار ہو جائے. دوسرا پھر میں سنا دیتا ہوں. علی ابن یقطین نے امام کو لکھا، مولا 7ویں امام علیہ السلام کو، مولا کہ
یہ انگلیوں سے اوپر مسح کرنا ہے یا کعبین سے انگلیوں کی طرف جانا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، انگلیوں سے کعبین کی طرف۔ بعد میں امام نے فرمایا جب یہ مسئلہ لکھا نا امام کو، امام کے پاس ان کا خط پہنچا، ساتھ میں امام نے فرمایا علی ابن یقطین، میرے اس خط پہنچنے میں امام نے لکھا منہ میں 3 مرتبہ کلی کرنی، ناک میں پانی ڈالنا، منہ کو دھونا ہے اچھی طرح، اور پھر یہ پوری طرح خلال کرنا تاکہ اندر بھی پانی چلا جائے، اور پھر پورے سر کا مسح کرنا ہے، پھر یہ پاؤں بھی دھونا ہے، یہ پاؤں بھی دھونا ہے۔ جب یہ امام کا خط گیا تو علی ابن یقطین نے کہا ہے یہ تو ہمارے امام کے وضو کے، یہ تو بھائیوں کا وضو ہے، چونکہ امام نے حکم دیا ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اب انہوں نے اسی طرح وضو کرنا شروع کیا، تو معلوم ہوتا ہے اصل وضو کچھ اور تھا، سمجھ میں؟ اب انہوں نے یہی وضو کرنا شروع کیا۔ اسی علی ابن یقطین کوفے میں جو حاکم تھا اس کو بار بار شکایتیں ملی اوپر سے کہ ایک آدمی علی ابن یقطین یہ شیعہ ہے اور شیعت کو پھیلا رہا ہے۔ جب یہ سنا شیعت کو پھیلا رہا ہے تو اس نے کہا ہم کہتا ہے یہ امام کی طرح وضو بھی کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے اور یہ تو شیعہ ہے۔ جب یہ اس کی شکایتیں بڑھیں تو اس بادشاہ نے، حاکم کوفہ نے کہا ہم اس کا وضو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا شکوک و شبہات کی وجہ وضو ہے، اگر یہ دور کر دے تو پھر نماز کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس نے آدمیوں کو ساتھ لیا اور چھپ کر جناب علی ابن یقطین کو، جہاں یہ وضو کر رہے تھے وہ وقت بتایا گیا اس وقت وضو کرتے ہیں، وہاں جا کے اسے دور سے وضو دیکھا اور آدمی بھی ساتھ، کہنے لگا یہ تو ہماری طرح وضو کر، جب ہماری طرح وضو کر رہا ہے تو کہنے لگا یہ تو پھر لوگ ایسے خام کا کیسے، یہ تو ہمارے اس میں ہے، معلوم ہوتا ہے وضو سے عقیدہ بھی معلوم ہو گیا نا، اب یہ ہماری طرح کرتا ہے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو لکھا نہیں تمہارے لوگوں نے غلط بیان کیا، یہ تو ہماری طرح کا وضو کرتا ہے۔ جب اس کا یہ خدشہ دور ہو گیا تو فوراً امام کا خط آیا، خطرہ ٹل گیا ہے، توضا بما امرک اللہ، ایسے وضو کرو جیسے اللہ نے حکم دیا۔ یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ واقعہ موجود ہے، یا واقعہ موجود ہے تو اب جناب بات کو تھوڑے سی پھر آگے بحث کرتے ہیں۔ جناب قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، دھونے کا حکم اور ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہاں فاغسلوا کے مفعول 2، آپ کو گرامر سنا دے تھوڑی سی۔ ایک فاغسلوا وجوہکم، یہ ہے کے اوپر کیا آئی؟ زبر، مفعول پہ ہمیشہ زبر آتی ہے۔ فاغسلوا دھوو، کس کو؟ چہروں کو، اے دھونا ہے۔ وایدیکم الی المرافق، ایدیکم، یہ کے اوپر زبر آئی ہے، مفعول کے اوپر زبریں آتی ہیں، تو معلوم ہوا فاغسلوا کے 2 مفعول ہیں، ایک وجوہ ہے اور ایک ہاتھ ہے، چہرہ بھی دھونا ہے ہاتھ بھی دھونا ہے، یہ 2 مفعول آتے ہیں فاغسلوا کے۔ اب 2 مفعول آتے ہیں وامسحوا کے، وامسحوا برؤوسکم، یہ روس کے نیچے جو زیر ہے بے کی وجہ سے ہے، بے کی، یہ جو حرف بے آئی ہے اس بے کی وجہ سے ہے، یہ بے بازیت کی ہے، تمیزیہ ہے، اپنے سر کے بعض حصے کو، بعض حصے کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے نا، سارے کا نہیں کرنا، بعض کا۔ بے کس کے لیے ہے؟ بازیہ کے لیے۔ وامسحوا برؤوسکم، سر کے بعض حصے کا مسح کرو۔ اب آگے کیا ہے؟ وارجلکم، اب اسی ارجلکم میں سارا نظام مثبت ہے۔ ارجلکم، انہوں نے کہا چونکہ لام پہ زبر ہے، لام پہ کیا ہے؟ زبر۔ میں دیکھ رہا ہوں دلچسپی نہیں ہے،
یہ باتیں نہ سنائیں تو موضوع مکمل نہیں ہوتا. موضوع تو سنانا ہے آپ، چونکہ یہ وہ خشک چیز ہے، اچھی تو لگے گی نہیں. ارجلکم، یہ جو لام پر زبر ہے شاہ جی ساری علماء نے، اب میں نام نہیں لیتا، یہ آپ خود بھی پڑھا کریں، اسی پہ زور لگا دیا. انہوں نے کہا یہ لام پہ جو زبر ہے نا، زبر، یہ زبر روح سے کم کے نیچے تو زیر ہے. وَمْسَعُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسا کرو اپنے سر کے بعض حصے کا، اس کے نیچے تو زیر ہے. یہاں زبر کا آنا دلیل ہے کہ اس کا عطف وہ فَغْسِلُوا والے اس کی طرف جاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ فَغْسِلُوا میں. لہذا پاؤں کا مسا نہیں ہے، دھونا ہے. صحیح یہی ہے نا. اب یہ ارجلکم میں پاؤں دھوئے جو جاتے ہیں تو یہ دھونا کہاں سے ثابت ہوا؟ انہوں نے ارجلکم پر جو زبر ہے اس کو کہاں لے گئے؟ فاغسلوا میں. حالانکہ غسل کا عمل اور ہوتا ہے، مسح کا عمل اور ہوتا ہے. دیکھیں اللہ نے مسح کے بعد ارجلکم کو لگایا ہے، غسل کے بعد نہیں لگایا. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم دھو لو ہاتھوں کو اور منہ کو. دھونا ہاتھوں اور منہ کا ہے. اور آگے ہے وَامْسَحُوا، اب اللہ حکم دے رہا ہے مسا کرو اپنے سر کے کچھ حصے کا اور پاؤں کا. وَامْسَحُوا کا مفعول کون ہے؟ بِرُؤُوسِكُمْ بھی ہے اور ارجلکم بھی ہے، وَامْسَحُوا کے بعد آیا ہے. اب وہاں یہ کہا گیا کہ نہیں، بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد جو ارجلکم ہے اللہ کا مطلب ہے ہاتھوں کو دھوو، پاؤں معذرہ پاؤں کو دھوو. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کو سمجھو. یہ خشک باتوں کے سننے کی معذرت بھی ہے لیکن سنانا بھی ضروری ہے. دیکھیں جی، اگر دو بچے ہوتے تو کھڑے ہوتے تو زیادہ آپ سمجھ لیتے. یہ دو بچے وہاں کھڑے کر دیں، یہ دو بچے چھوٹے، یہ انہیں کو کھڑا کر دیں، ان دو بچوں کو. یہ دو بچے ہیں جناب، یہ ہم مسا کی طرف لے جاتے. یہ دو بچے، شاید دو بچے کھڑے ہو گئے تاکہ مثال دے دوں آپ بھولیں نہیں. دو ادھر دے دیتے، دو بچے ادھر کھڑے ہو جاتے تو اور اچھا تھا. اب میں بیٹا اور بھی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ میرا پتر، آگے آ جاؤ. یہ دو بچے یہ کھڑے ہو گئے. کوئی آدمی نہیں جناب، یہ سمجھانا مطلوب ہے تاکہ بھولے نہ. یہی بھول تو ہمیں لے گئی ہے. یہ دو بچے ہیں، ایک صاحب حکم دیتے ہیں ان دو بچوں کو معذرت کے ساتھ انہیں مارو. اب اس کو میں کہہ رہا ہوں فاغسلوا وجوہکم، دو ہے نا، ہاتھوں اور منہ کو دھوو. میں کہتا ہوں ان دو بچوں کو مارو. اب ان کے لیے کیا ہوگی؟ مار. اب ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو انعام دو، ان دو کو انعام دو. اب کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ان دو کو مارو، ان دو کو انعام دو. انعام میں کیا آئیں گے؟ یہ دو. انعام میں ایک سر کا مسا اور ایک پاؤں کا مسا. دو ہی مفعول ہے نا یار، کوئی حد نہیں. آج مجھے کلاس لینے دے پوری طرح. یہ جو دو بچے ہیں یہ آتے ہیں غسل میں. غسل کے حکم میں ان کو مارو، ان کو دو. مار کی لفظ آئی، ان کے لیے انعام کی لفظ آئی. اب یہ دو تو ان کو مار ہوئی. اب جب انہیں انعام دیا، ان میں سے ایک کو تو انعام دے دیا.
وہ جو دوسرا ہے انہوں نے کہا نہیں، کہنے والے نے کہا اسے بھی مارو، ذرا مارو تو ان کے لیے ہے، ادھر کہاں ہے؟ ان کو کیا دینا؟ ان کو تو انعام دینا ہے۔ انعام دینے والے نے کہا انہیں انعام دو، اللہ نے کہا مسا کرو، مسا، یا مسا کا حکم ہو گیا۔ اب اگر یہاں مراد نے ایک کو انعام دے دیا اور دوسرے کو کہا نہیں اسے بھی مارو، تو یہ عربی فصاحت کے خلاف ہے۔ اگر مارنا ہی کا حکم دینا تھا تو ان کے ساتھ ملا دیتا۔ اگر اللہ نے مارنے کا حکم دینا ہوتا تو ان کے ساتھ ملا دیتا، جبکہ وہ پہلے موجود ہے۔ معلوم ہوا ان کو جو حکم دیا ہے یہ مارنے کا نہیں، انعام دینے کا ہے۔ معلوم ہوا پھر سر اور پاؤں کا مسا ہے، دھونا خلاف ہے بلاغت ہے۔ ہاں اب ماشاءاللہ اب بیٹھ گئے، مسئلہ سمجھ آ بیٹھ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے، دیکھیں یہ ارادہ تو حکم تو اللہ کا ہے، عوام کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اسے دھونا ہے؟ نہ فرمائیں ومسعو میں حکم ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ فغسلو میں بھی حکم ہو چکا، ومسحو میں بھی حکم ہو چکا۔ جب حکم ہو چکا پھر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہے؟ صحیح عربی بلاغت کا بھی خلاف ہے۔ اب اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ اللہ نے معاذ اللہ پہلے تو ان دو کو مارنے کا حکم دیا اور ان کو انعام کا حکم دیا، بھول گیا تھا، بعد میں یاد آیا اسے بھی مارنا، تو اللہ کے ہاں بھول کا تصور کہاں ہے؟ جب بھول کا تصور نہیں ہے تو خدا کے لیے وضو کو اسی طریقے سے کریں جیسے خالق نے وضو کا حکم دیا۔ اس لیے وضو مقدمہ نماز ہے۔ اگر مقدمہ نماز صحیح نہیں ہوگا، یہ میری جو کوئی مثالیں دی ہیں کچھ سمجھ آئی جناب یا نہیں؟ اگر تو فائدہ ہوا ہے، نہیں تو پھر میں دہراتا ہوں، خدا کے لیے 2 منٹ لگیں گے، آپ کی ہمیشہ کے لیے بات ہو جائے گی۔ یعنی غسل کے حکم میں فقط غسل ہے، مسا کے حکم میں فقط مسا ہے، اس میں غسل عقلاً نہیں آ سکتا، فصاحت کے بھی خلاف ہے کہ خالق مسا کا حکم دے کے پھر غسل کا تصور لے آئے۔ اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ ارجلکم کے اوپر جو زبر ہے وہ تو مفعول ہے، مفعول میں زبر ہوتی ہے، جب مفعول میں زبر ہوتی ہے، یا ارجلکم مفعول ہے ومسحو کا، جب مفعول ہے تو بے اس لیے لگائی، یہاں زبر اس لیے دی ہے کہ کعبین کی لفظ موجود ہے کہ کہاں تک مسا کرنا ہے، انگلیوں سے کعبین تک، وہاں کو گجرک نہیں ہے، وہاں بے کا تصور ہی نہیں ہے، بے ارجلکم نہیں آنا چاہیے تھا، کعبین کی جو لفظ آ گئی نا، جب کعبین کی لفظ آئی تو وہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ تو اسی لیے بس تھوڑی سی بات کہہ کے 2 منٹ اور مجھے دے دیں، بس ختم۔ ایک ابی لیلہ ایک شخص، ذرا برا طرح آپ صلوات پڑھیں، یہ پھر کسی وقت میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ تھا وہ بھی اسی وضو سے متعلق ہے، وہ پھر کسی وقت بیان کریں گے، بس آج یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے اب وہ باتیں ساری درمیان میں رہ گئی۔ کربلا میں وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے لیے ہم زیارت بارسہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک، کون گواہی دے رہا ہے؟ ہر زیارت پڑھنے والا گواہی دے رہا ہے، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، اے امام حسین تم نے نماز کو قائم کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کربلا میں نماز قائم ہوئی یا نہیں؟ اب کن کی نماز قائم ہوئی؟
इमाम की नमाज कायम। अब मैं दूसरा जुमला भी यहाँ कहूँ, और कत्ल करने वाले भी कह रहे थे इमाम को जल्दी कत्ल करो, नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह, अब इसीलिए अल्लाह ने किन की नमाज को कायम किया? अशहदु अन्नका कद अक़मत अस्सलाह, मेरा इमाम तूने नमाज को कायम कर दिया। खुदा जाने कैसा कायम किया? नमाज पहले पढ़ी गई या नहीं? ये नमाज खौफ है, कैसे नमाज पढ़ी गई, कितनी बड़ी नमाज। ये पहली नमाज जो हुई, देखिए नमाज पढ़ना और है, इमाम को नमाज पढ़ाना और है। ये नमाज इमाम को पढ़वाई गई। तीर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तीनों में नमाज हुई है। जनाब सईद इब्न अब्दुल्ला कहाँ खड़े हुए हैं? अबू समामा सैदाबी ने जब कहा मौला नमाज का वक्त हो गया है, तब ये कहा ना, तो इमाम ने फरमाया अल्लाह तुझे नमाजियों में से उठाए, ऐसे वक्त में तूने नमाज को याद किया। जब इमाम ने नमाज की सफ़े तैयार की, तो अब नमाज पढ़ने के लिए इमाम तो खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, जो उनके पीछे हैं जमात के साथ नमाज हुई। लेकिन इमाम को नमाज किन्होंने पढ़वाई? दो सहाबी हैं या नहीं? जो भी तीर आता है अपने सीने पे लेते हैं। अब ये अल्लामा यही तो फरमाते हैं, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, बेशक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों की नमाज बहुत अफजल है, लेकिन जिन्होंने इमाम को नमाज पढ़वाई है, क्या उनकी नमाज नहीं पूरी? अल्लाहु अकबर। जो भी तीर आता है वो अपने सीने पे ले लेते हैं, तय करके खड़े हैं, जब तक इमाम नमाज नहीं पढ़ लेंगे कोई तीर इमाम तक नहीं जाए। और ये तारीख बताती है कि कोई तीर जब तक इमाम नमाज पढ़ते रहे, खुदा जाने कितने तीर आ रहे होंगे, हर तीर को सीने पे लिया। जो ही इमाम ने नमाज खत्म की, तो इसी अब्दुल्लाह इब्न सईद ने कहा मौला क्या मैंने अपना हक के वफा पूरा कर दिया? खुदा का इमाम ने फरमाया तूने जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें जजा दे, जो तुम्हारा हक था वो तूने पूरा कर दिया। ये कहा और उसकी रूह कब से अरसरी से परवाज कर गई। मैं कहूँगा मौला ये नमाज तो तूने, ये नमाज तो तूने कैसे पढ़ी? जमात के साथ पढ़ी, मगर एक वो वक्त आया ना इमाम ज़ीन पर है ना ज़मीन पर। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। कहाँ है ज़हरा का बेटा? यही वजह है कि जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा फिज़ा ज़रा देख हुसैन ज़ीन पर है। उस वक्त जनाब फिज़ा ने रो के कहा आकाज़ादी है तो ज़ीन पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिज़ा ने बाल खोल के कहा शहजादी हुसैन ज़ीन पर नहीं है। जब कहा ना ज़ीन पर नहीं है, अब कहा ज़मीन बता हुसैन आया है या नहीं? ज़मीन ने कहा अभी नहीं आया। अल्लाह अकबर। अब दुनिया से मैं पूछता हूँ, ना हुसैन ज़ीन पर है ना ज़मीन पर है, कहाँ है ज़हरा का बेटा? कहा कि इतनी लंबे लंबे तीर लगे हुए। अल्लाह अकबर। ज़हरा का बेटा आया, आके उन तीरों के सहारे पर इमाम ने आके सर सजदे में रखा। अब क्या कहें कि यही यजीद ये शिमर इमाम की पुश्त पे आके सवार हुआ। अब ज़रबे चलना शुरू हुई, ज़रबे नहीं चली, करबला की ज़मीन ने हिलना शुरू किया। अदादार जब ज़रब चली ना, नवी ज़रब चली, एक रिवायत में है कि इमाम जनाब हसन मुस्तफ़ा ने, एक रिवायत में इमाम जनाब अली ने, एक आखिरी जब ज़रब चली तो ज़हरा ने फरमाया ज़ैनब तू जा। ये कमाल सब्र इतना बड़ा है। उस वक्त इमाम ने सर रियाना इमाम की तरफ देखा। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन उनकी तरफ ना देखो, तुम सजदा करो, मैं गवाह बन गई। इमाम ने सर सजदे में रखा। आखिरी ज़रब चली, जब सर जुदा हुआ, निदाई कद को दिलन हुसैन। मैं कहूँगा हुसैन आका तेरी नमाज आज भी जारी है, तूने खुद सर सजदे से नहीं उठाया, उठाने वालों ने उठाया है, तेरा सजदा अब भी जारी है। इसका हुआ अपनी बात मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएं लेके हाजिर हुए हैं मराम फरमा, अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ.